عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا شفيعنا يوم الجزاء سر الله المكنون در الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سارے مل کر استقبال رمضان کی نیت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں، حضور پاک کی بارگاہ میں بآواز بلند ایک بار پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ کو استقبال ماہ صیام رمضان المبارک کی آمد پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آواز زیادہ کیجیے، پہلے کی ذرا ٹھیک تھی. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کا یہ پہلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز مالک کی توفیق سے شہزادی کونین مخدومہ کونین لخت جگر رسول
اور فلذت و کبد خیر الانبیاء بذات رسول خاتون جنت ام الحسنین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت اور ہدیہ محبت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ بگوش ہوش اس محبت بھری گفتگو کو سماعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عصمت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عجب داستان ہے۔ شان بیٹے آپ بھی سامنے آ کے ذرا میری ادھر بیٹھ جاؤ، اور بھی، تاکہ مجھے ادھر بار بار دیکھنے کی بجائے سامنے تشریف رکھا کریں، سامنے آ کے بیٹھ جایا کریں، ادھر ادھر بیٹھنے کی بجائے ایسے سامنے بیٹھا کریں آ کے حضرات، جزاک اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس پر گفتگو کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی بات سے کرنے کی بجائے ام المومنین سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیت احدا قط افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ، کوئی بات نہیں۔ ابھی ترجمہ عرض کروں گا تو پھر تو سبحان اللہ کہیں گے، یہ ان کے الفاظ پر بھی آپ کو محبت سے بولنا چاہیے تھا۔ آپ فرماتے ہیں ما رأیت احدا، میں نے نہیں دیکھا کسی ایک کو بھی، یعنی میں نے نہیں دیکھا کسی کو بھی، قط، بالکل قطعاً میں نے کسی کو نہیں دیکھا، افضل من فاطمہ غیر ابیہا، حضرت فاطمہ الزہرا سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا سوائے اس کے ابا جان کے۔ اللہ، جیتے رہو۔ جب رسول پاک کا سب زیادہ حضور کا بیٹا انتقال کر گیا تو مشرکین مکہ نے طعنہ دیا۔ عاص بن وائل سب سے آگے تھا حضور کا دل دکھانے کے لیے، آپ جناب کو رنج پہنچانے کے لیے، حضور کو غم زدہ کرنے کے لیے سب سے آگے تھا عاص بن وائل، اور اس نے یہ بکا معاذ اللہ خاکم بدہن، اس نے کہا با تیرا محمد ابتر ہو گیا، استغفر۔ ابتر کہتے ہیں دم کٹا، یعنی جس کا بیٹا نہ ہو، ابتر کہا اس کا چونکہ بیٹا محمد عربی کا فوت ہو گیا، یہ ابتر ہو گیا۔ جیسے ہی آپ جناب نے یہ بات سنی تو ظاہر ہے قلب اطہر پہ رنج تو پہنچا ہوگا، دل غمگین تو ہوا ہوگا، لیکن یہ رحمت للعالمین آقا ہے، غم محسوس ہونے کے باوجود زبان چپ تھی کہ جبریل امین قرآن کی آیت لے کے اترے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے محبوب غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، دل دکھی کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، شاید بات واضح نہیں کر سکا، سنیے۔ اصل میں ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا، جب یہ نہیں رہیں گے تو دین بھی خود بخود مٹ جائے گا، ان کا کام کرنے والا، ان کا نام لینے والا جب کوئی نہیں ہوگا
تو ان کے ساتھ ہی دین کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آواز قدرت آئی، اے محبوب غم نہ کرنا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر یعنی فاطمہ الزہرا دی ہے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، وہ دین کو اس طرح زندہ کر دیں گے، کوئی رہے نہ رہے اسلام کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سارے کہو نا، اللہ اکبر۔ حضرت بہت ساری گفتگو ہے، ہم نے کافی گفتگو آگے بڑھانی ہے، تو فرمایا آپ کے دین کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا دی ہے اور پھر فاطمہ کو 2 شہزادے عطا فرمائے۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ قرآن پاک حضرت بی بی مریم کی شان بیان کرتا ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ہم نے بی بی مریم کو نساء العالمین پر سرداری بخشی ہے، اسے مصطفیٰ کیا ہے، اسے طہارت بخشی ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور آگے کہا وَكَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اور بی بی مریم اور اس کا بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ ذرا ذہن کو باریک کر کے میرے قریب ہو جائیے۔ کانا یاکلان الطعام، یہ ان کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ کون سی عجب شان، یہ کون سی صفت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ بی بی مریم اور ان کا بیٹا عیسیٰ کھانا کھاتے تھے۔ اگر لطف نہ آئے تو میں ذمہ دار، لیکن کان میری جانب رکھیے گا، یہ کون سی صفت ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ان کے ماننے والے وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے یہ معبود ہیں، عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو کہا بی بی مریم یا ان کا بیٹا تو کھانا کھاتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں وہ رب نہیں ہوتے۔ توجہ ہے نا؟ تو کہا یہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں لے کے جانے لگا ہوں۔ اصل بات یہ تھی، فرمایا جو کھانا کھاتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک بار، جو کھانا کھاتے ہیں پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرمایا بس یہی فرق ہے، بی بی مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے ہیں، اور جو فاطمہ الزہرا ہے کا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، فاطمہ کھانا کھاتی نہیں کھلاتی ہے۔ نتیجہ، اب نتیجہ لو، نتیجہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کہا جو کھانا کھاتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور جو سیدہ پاک ہیں کہا کھاتے نہیں ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ کھانا کھاتے نہیں کھلاتے ہیں اور پھر انعام یہ ملتا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، شکورا ان کا شکریہ ادا کیا جاتا۔ آپ بھی بولو نا، کون سیدہ؟
जनाब बी बी मरियम। आवाज़ कुदरत। हज़रत इकबाल ने कहा बीबी मरियम वो है, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज़, मरियम वो है उसे एक निस्बत ने बुलंद कर दिया, एक निस्बत ने उसे अजीज़ कर दिया। कौन सी निस्बत? कहा मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज़, वो निस्बत ईसा अलैहिस्सलाम की थी। क्या? कि वो नबी की माँ है। हज़रत इकबाल आगे क्या कहोगे? हज़रत इकबाल फरमाते हैं अज़ मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। मरियम वो है जिसको एक बेटा यानी ईसा की निस्बत ने मुअज़्ज़ज़ कर दिया, और फातिमा तो ज़हरा वो है जिसे एक नहीं 3 निस्बतें अता की। कौन कौन सी? नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, वो रसूलुल्लाह की आंख का नूर है, वो अली मुर्तज़ा के घर के आंगन की मलका है, और इससे बड़ी बात यह है कि वो हसन हुसैन की माँ भी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं अब आपको कैसे अभी मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे सर में दर्द भी था रात का, तबीयत भी अभी नहीं है उस तरह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुले कानों के साथ सैयद पाक की शान सुनो। कहा 3 निस्बतें दी रसूल पाक की, मौला अली शेर खुदा की, इमाम हसन हुसैन की। 3 निस्बतों ने इसे कितना ऊंचा किया। अब सुनो ज़रा और अपना ईमान ताज़ा करो। मेरी सरकार कायनात के शहनशाह से शुरू करो। सबसे पहली मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल वलदो, बेटा, अल वलदो नेमतुन, बेटा नेमत है। अल वलदो नेमतुन, बेटा, बोले नहीं, बेटा अल वलदो नेमतुन, बेटा नेमत है। वल बिन्तो रहमतुन, और बेटी रहमत है। मैं आपको जगा रहा हूं अपने साथ साथ। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। और हुजूर फरमाते हैं, आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा, हुजूर फरमाते हैं वलिन नेमत हिसाबुन, और जो अल्लाह नेमत देता है उसका हिसाब भी लेता है। वलिन नेमत हिसाबुन, जो नेमत अता की जाती है उसका हिसाब भी होता है। वलिर रहमत लैसा बिहिजाब, लेकिन अल्लाह जो अपनी रहमत नाजिल करता है उसका हिसाब नहीं लिया जाता। अगर आप जज़ाकल्लाह जागे हुए हो यार, अगर जागे हो, जाग गए हो तो मैं जुमला पूरा करने लगा हूं। मेरी सरकार ने कहा लिन नेमत हिसाबुन वलिर रहमत लैसा बिहिजाब, लैसा बिहिसाब, जो अल्लाह रहमत नाजिल करता है उसका हिसाब नहीं लेता, रहमत का हिसाब नहीं होता, नेमत का हिसाब होता है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। लेकिन जो महबूब ये हमें बतला रहा है, जो अल्लाह का हबीब हमें ये कह रहा है, उसकी अपनी शान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल, कि ऐ मेरे हबीब तुझे हमने आलमीन के लिए रहमत बनाया है। आलमीन की हद क्या है? आलमीन की हद कहाँ कहाँ तक है? ये बयान करने के लिए आयतें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हदीसें बयान करने की ज़रूरत नहीं है, फ़लसफ़े के साथ अक़ल के साथ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। आलमीन कहाँ कहाँ तक है, बस एक ही आयत पढ़ देते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि आलमीन की हद कहाँ कहाँ तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान
میرے آقا نے کہا بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. کیا آپ کو لطف نہیں آیا ابھی تک؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کہا جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک سرکار دو عالم کی رحمت ہے. معلوم یہ ہوا پوری کائنات کے لیے جو رحمت بن کر آیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے لیے جو رحمت بن کر آئی اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. آدھا سارے بولو نا. ماشاء اللہ. جیتے رہو جناب. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. سب کہو سلام اللہ علیہا، پھر کہو سلام اللہ. اچھا، ایک نسبت جس نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو معزز کیا کہ وہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت، اور دوسری نسبت کون سی تھی؟ وہ مولا علی شیر خدا کے آنگن کی ملکہ ہے، وہ بانو مرتضیٰ ہے، وہ زوجہ علی مرتضیٰ ہے. اور یہ نسبت جو انہیں حاصل ہوئی یہ کائنات میں کسی اور کا نصیب نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ علی کے گھر کی ملکہ ہے، بانو مرتضیٰ ہے، وہ زوجہ علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا ہے. میں نے 3-4 بار ایک لفظ کو بدل بدل کر کہنے کی کوشش کیا کہ آپ کو وہاں پہنچاؤں، لیکن لفظوں کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکے ہو کہ وہ مولا علی شیر خدا کے گھر کی آنگن کے گھر کی ملکہ ہیں، علی کی بیوی ہے. پھر دوسری بار کہوں مولا علی شیر خدا کی، پھر تیسری بار کہتا ہوں تاکہ بات بھولنے نہ پائے، مولا علی شیر خدا کی بیوی ہے. تو کیا میں آپ کو رسول پاک کی حدیث مجھے سنانی پڑے گی کہ میرے آقا نے کہا النکاح نصف الایمان. النکاح نصف الایمان، کہ نکاح نصف ایمان ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کے ایمان کے آدھے حصے کا نکاح محافظ بن جاتا ہے. یعنی شادی، نکاح، اس کی بیوی انسان کے ایمان کے نصف حصے کی محافظ ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے ایمان کے نصف کی. پھر جملہ کہوں، ہمارے ایمان کے نصف کی، آدھے کی. اب اگر لطف نہ آئے تو میں ذمہ دار ہوں. کیا آپ کو لطف نہیں آئے گا اس بات پر کہ جب میری سرکار مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کو ذوالفقار حیدری عطا کر کے عمر بن عبد ود کے مقابلے میں غزوہ خیبر میں بھیجا، اور ادھر دستار باندھ کر جب تلوار دے کر شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار کی سند دے کر جب مولا علی کو رخصت کیا، ادھر مولا نے تلوار اٹھائی، ادھر حضور نے کہا برز الایمان کلہ مع الکفر کلہ، پورے کا پورا ایمان جزاک اللہ. کہا پورے کا، کہا پورے کا پورا ایمان، برز الایمان کلہ. کہا یہ تمہیں جو علی نظر آ رہا ہے یہ ایک وجود نہیں ہے، یہ پورا ایمان ہے.
علی کل ایمان ہے۔ معلوم یہ ہوا ہماری بیوی ہمارے ایمان کے نصف کی محافظ ہوتی ہے، اور علی جو کل ایمان ہے اس کے ایمان کی حفاظت جس کے ذمے ہے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ آہا جیتے رہیے، ایک بار مل کے کہیے ذرا نعرہ حیدری لگا میں دم لے لوں۔ کہا پہلی نسبت جس نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو معزز کیا وہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، دوسرا وہ مولا علی شیر خدا کے آنگن کی ملکہ ہے، اور تیسرا حسن و حسین کی، کہو نا امام حسن حسین کی امی جان ہے۔ چپ ہو جاتے ہو، کہو نا حضرت امام حسن حسین کی امی جان ہے، ماں ہے۔ ہاں یہ لفظ یہ زیادہ آسان رہے گا بات سمجھانے کے لیے، جتنا مرضی چپ کر کے بیٹھے رہو، میری سرکار تمہیں دیکھ رہے ہیں، امام حسن حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ ماں ہے حسن و حسین کی، ہم عام لوگ ہیں، ایک ہماری بھی ماں ہوتی ہے، تو کوئی ہماری ماں کو بھی ہماری نظر میں عزت دی یا نہیں؟ جو ہماری مائیں ہیں، کیا ہماری ماؤں کو ہماری نظر میں بھی کوئی رسول پاک نے عزت دی ہے یا نہیں دی؟ دی ہے۔ کیا دی ہے؟ کہا ان الجنت، بے شک جنت، اقدام امہاتکم، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نہیں میں جملہ نہیں کہہ سکوں گا، سب تک سارے نہیں بولو گے۔ کہا تمہاری جنت کہاں ہے؟ تحت اقدام امہاتکم، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے، آپ بولے نہیں، قدموں کے، سارے کہو گے تو لطف آئے گا، قدموں کے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت، تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور شہزادہ امام حسن اور حسین وہ ہیں جن کے لیے میری سرکار نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ نہیں میں نے تو آپ کو سلائی دیا ہے، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے، پھر تیسری بار کہنے لگا ہوں حسن و حسین میری سرکار کہہ رہے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، 3 بار کہہ دیا ہے۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اس کی مرضی، کا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو کیا آپ سمجھے نہیں ہو ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے، اور وہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت فاطمۃ الزہرا کے قدموں کے نیچے۔ جنت کے جو جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے۔ علی کا نام گھبرا کے مت لو، یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا۔ کون سیدہ فاطمۃ الزہرا؟ آؤ 3 جملے سنو۔ کون سیدہ فاطمۃ الزہرا؟ وہ سیدہ پاک جس کے گھر میں
کوئی فرشتہ، چاہے فرشتوں کے سردار جبریل امین اور اسرائیل ہی کیوں نہ ہو، جب تک فاطمہ تو زہرا اجازت نہ دیں، کوئی فرشتہ بھی قدم آگے نہیں رکھ سکتا۔ کیا اسے اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ ہمارے کندھوں پر اعمال لکھنے کے لیے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں، تو کیا بی بی فاطمہ تو زہرا کے کندھوں پر بھی کسی کو بٹھایا تھا؟ اس کے تو گھر میں جبریل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خالی خولی عقیدت یا محبت کی بات نہیں ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے باقاعدہ لکھا ہے مدارج النبوت میں۔ جب میرے سرکار کی کائنات کے شہنشاہ کی طبیعت علیل تھی اور حضور کے جو مرض وصال میں حضور بالکل علیل تھے اور صاحب فراش تھے، کائنات کے شہنشاہ بستر پر تھے اور ادھر ٹائم آ گیا اور ملک الموت کو بھیجا، آواز قدرت آئی، جاؤ میرے حبیب سے پوچھ کر روح قبض کر کے ہماری بارگاہ میں لے آؤ۔ لیکن ساتھ ہی آواز قدرت آئی، جس گھر میں ہے وہاں فاطمہ تو زہرا بھی ہے۔ کس کو تقریر سناؤں؟ کاش میرے ساتھ کچھ کوئی بولنے والے لوگ ہوتے اور میں جانتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، ادھر سرکار دو عالم چارپائی پہ ہیں، بستر پر ہیں۔ بسم اللہ، آداب رضا جیت، مالک سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے۔ میری جانب دیکھیے، کائنات کے شہنشاہ صاحب فراش ہیں، علیل ہیں، بستر پر ہیں۔ ادھر باہر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا اٹھی، دروازے پر کون؟ باہر سے آواز آئی، حضور کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی پاک نے آواز دی، ابھی چلے جاؤ، ابھی وہ ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پھر آ جانا ہے کبھی۔ اب ذرا دماغ کو تھوڑا سا کھول کر بات سنیے گا۔ مدینہ کی گلیوں میں چکر شکر لگا کے پھر آ گئے، بڑی باریک بات ہے، اگر 2 3 4 5 گلیوں میں چکر لگائے پھر آ گیا، زیارت کرنی ہے۔ بی بی پاک نے فرمایا ابھی چلے جاؤ، وہ ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ کی گلیوں کی زیارت نصیب کرے۔ وہ گیا، پھر چکر شکر لگا کے پھر آ گیا، حضور کی زیارت کرنی ہے۔ خاتون جنت نے فرمایا ابھی اجازت نہیں ہے۔ جب تیسری بار کہا اجازت نہیں ہے، میں نے بھی 3 بار آپ کو کہا، دماغ کھول کر بات کو سنیے گا، آپ نے غور نہیں کیا ہے۔ چکر شکر لگا کے پھر آ جاتا ہے، میں سب چکر لگاتا ہے پھر آ جاتا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، واپس بھی نہیں جاتا۔ بس جنہوں نے لطف لینا تھا لے لیا، واپس بھی نہیں جاتا اور اندر بھی نہیں آتا۔ ہم ہاتھ باندھ کر اسرائیل سے پوچھتے ہیں، ملک الموت سے پوچھتے ہیں، واپس کیوں نہیں چلا جاتا؟ نہ تو واپس جاتا ہے نہ تو اندر آتا ہے۔ ملک الموت ایک ہی جواب دیتا ہے، اوپر نہیں جاتا، حکم خدا ہے، اور اندر نہیں جاتا، فاطمہ کا حیا ہے۔ محمد سے جفا کون کرے، دل محمد کا دکھانے کی خطا کون کرے۔ رب نے زہرا سے کہا تو میری پہچان کرا، کام مشکل ہے پر تیرے سوا کون جیتے رہیے، میرا مالک سلام کہتا کون سیدہ فاطمہ تو زہرا؟ وہ کہ اللہ نے خود عرش پر 40,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، انہوں نے آپ کو شعر جگانے کے لیے سنایا ہے، سلانے کے لیے نہیں۔ میری سرکار نے کہا اللہ نے عرش پر 40,000 فرشتوں کی گواہی میں، 40,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں باراتی بنا کر اللہ نے خود عرش پر جس کا نکاح پڑا اسے فاطمہ الزہرا ہے۔ اب آگے ایمان والا اور لطف والا جملہ آنے لگا ہے۔ ہم جو نعرے لگاتے ہیں،
ہم جو ان کے لیے جمعے میں تقریریں کرتے ہیں، ہم جو دل سے محبت رکھتے ہیں، سنو اس کا انعام کیا ہے۔ میری سرکار نے کہا اللہ نے جب 40,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں میری شہزادی فاطمۃ الزہرا کا نکاح مولا علی سے پڑھا دیا تو پھر فرشتے سے کہا جبریل اٹھو اور شجر طوبہ کو حرکت دو۔ شجر طوبہ کو حرکت دو کیا مطلب؟ کہ جو درخت ہے طوبہ کا، جنت میں لگے ہوئے درخت کا نام ہے طوبہ، کہا طوبہ کو ہلاؤ۔ جب جبریل نے شجر طوبہ کو حرکت دی تو اس سے پتے گرے، آواز قدرت آئی اے فرشتوں، وہ جو 40,000 تھے، اٹھاؤ اور یہ سارے پتے جمع کر لو، اور قیامت کے دن جو جو فاطمۃ الزہرا سے محبت کرنے والے ہوں گے ایک ایک سب کو دکھا دینا، وہ جنت کے رضوان کو دکھاتے جائیں گے اور جنت میں جاتے جائیں گے۔ اللہ سلامت رہیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ میرا مالک ہم سب کو اہل بیت اطہار کے ساتھ بے لوث وفاداری نصیب فرمائے، انہی کے قدموں میں حشر فرمائے۔ اور سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ میری سرکار نے کہا، یہ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، چلو پہلے یہ سن لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو 70,000، یہ میں 2 بار حدیث سناؤں گا، ایک ابھی سنانے لگا ہوں پھر آخر میں ایک بار کہوں گا، پہلے آپ کو ذرا بیدار کرنے کے لیے فکرہ کہہ لوں۔ کہا کل قیامت کا دن ہوگا، عرصہ محشر میں، میدان قیامت میں، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جمع ہوگی، جن میں گناہگار بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، اوتاد بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، غوث اعظم بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، تبع تابعین بھی ہوں گے، صحابی بھی ہوں گے، سارے 1.25 لاکھ نبی بھی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، سب عرصہ محشر میں جمع ہوں گے۔ یکدم آواز قدرت آئے گی، اے عرصہ محشر میں کھڑے لوگوں، اے اولاد آدم، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے۔ اللہ، میرے رسول کی صاحبزادی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ جو میں نے آپ کو سنانا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب کہا جائے گا سر جھکا لو، تو جب سر جھکا لیا تو کافی تھا۔ فرمایا نہیں، خالی سر جھکانا کافی نہیں ہے، سر جھکا لو اور آنکھیں بند کر لو۔ سر بھی جھکا لو اور آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو ادب کی خاطر، سر جھکا لو تعظیم کی خاطر، اور آنکھیں بند کر لو توقیر کی خاطر، فاطمہ کے حیا کی خاطر۔ کہیے سبحان لو۔ اور میری سرکار کہتے ہیں پھر حضرت فاطمۃ الزہرا ایسے وہ جو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جب آئیں گی اپنی سواری پر، تو وہ پل صراط سے گزریں گی، اس عرصہ محشر قیامت کے میدان سے گزرتے ہوئے، پل صراط سے گزرتے ہوئے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اور ٹائم کتنا لگے گا؟ حضور فرماتے ہیں بجلی کی تیزی سے۔ اور وہ بجلی کی تیزی بھی ہمارے والی بجلی نہیں، ہمارے والی بجلی انسانی خلقت ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، برق بجلی۔ ہمارے والی انسانی، یہ جو ہم پنکھے چل رہے ہیں برقی رو، اللہ اکبر، یہ انسان کی تخلیق کردہ ہے، لیکن کبھی آپ نے اندازہ کیا اس کی تیزی کا عالم کیا ہے؟ جب ہم ریڈیو پر خبریں سنا کرتے تھے تو جو احباب اس زمانے کے ہیں ریڈیو پر خبریں سننے والے، انہیں یہ میرا جملہ یاد آ جائے گا۔ جب خبریں 8 بجے 7 بجے شروع ہوتی تھیں تو باقاعدہ اس پر اعلان ہوتا تھا، آپ شارٹ ویوز پر لاہور اسٹیشن سے خبریں سنیں گے،
رات کے 8 بج گئے، شارٹ ویوز پر آپ خبریں سنیں گے، یا ہوتا میڈیم ویوز پر آپ خبریں سنیں گے۔ وہ جو ہاں لال رنگ کی چلتی تھی نا پٹی، اس کے نیچے 3 حصے ہوتے تھے، ویوز، میڈیم ویوز، شارٹ ویوز، 3 علیحدہ علیحدہ، پھر جس پر وہ خبریں آتی۔ یہ میڈیم ویو، شارٹ ویو سنو، اس کی تیزی میں آپ کو بتلاؤں کتنی ہے۔ یہ جو ہمارے والی ہے سنو، اس پر سائنسدان لکھتے ہیں اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں ہماری بنائی ہوئی شارٹ ویوز، جن پر ریڈیو پھر بعد میں ساری ٹیکنالوجی چلتی ہے، اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں پوری روئے زمین کے 3 چکر لگا لیتی ہے۔ جملہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے، ایک بار ہی کافی تھا۔ 1 سیکنڈ میں پوری زمین کے 3 چکر پورے کرتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، آپ جواب دو گے اگر جاگ رہے ہو، کیا خیال ہے انسان کی بنائی ہوئی بجلی کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے تو وہ برق جسے رب نے بنایا، جسے قرآن رعدوں و برق یجعلون اصابعہم، اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں اگلی بات سناتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رات سے میرے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مہر صاحب کو اللہ سلامت رکھے، یہ ہمارے پرانے احباب میں سے ہیں، اور بڑی انہوں نے رات افطاری میں کے لیے انتظام کیا، اور وافر ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور آباد شاد رکھے، اور ان کی محبت ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رکھے۔ سنو مہر صاحب، سنیے، آپ بھی رسول پاک اور ان کی آل سے پیار کرنے والے ہو، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں دور دراز سے چل کر اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں، جہاں اے سی نہیں ہے، قالین بھی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے یہ سارے جہاں جہاں سے بھی آتے ہیں صرف رسول پاک کا اور ان کی آل کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ اب دوسرے گاؤں سے بیٹھے ہوئے لوگ بچے مجھے نظر آ رہے ہیں، کہاں وہ راہ والی سے آگے شہادہ کوٹ، اور پھر آگے لمبا والی، اور یہ ترگڑی سے نظر آ رہے ہیں، ایک وہ کاموں کی والے ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجھے اچھی طرح علم ہے یہ صرف رسول پاک اور ان کی آل کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں۔ اور میں برق پر آپ کو بی بی فاطمہ کی شان سناؤں اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ جانتے ہو اس کی جو قیامت کے دن کا عرصہ ہے وہ کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ، 50,000 سال۔ جی میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، آیات پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المعارج، بس 3 آیتیں پڑھنی ہیں، پھر بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ گفتگو مکمل ہونے لگی ہے، لیکن آپ اتنی دور سے اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو تو میں آپ کو اپنے آقا کے قریب نہ کر سکوں تو پھر لطف نہیں آئے گا۔ بس آپ اپنے دل کا پیالہ سیدھا مدینہ کی طرف کر کے رکھیے گا۔ قسم بخدا رمضان المبارک اس معزز ممبر پر اور جمعے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، انسان صدق دل سے اپنا دل اور اپنے قلبی کیفیات کو مدینے کی طرف کر لے، پھر نہ مدینہ دور رہتا ہے نہ ہی مدینے والا دور رہتا۔ سنو پھر میری سرکار کیسے نوازتے ہیں، سنو ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ہاں یہ سورہ المعارج ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ، اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 50,000 سنہ، سال۔ کتنا لمبا دن ہوگا بولو، سارے بولو نا، دائیں طرف والے بھی بولو۔ سنو تو کیا سب کے لیے 50,000 سال؟ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ سورہ سجدہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. کہا سب کے لیے 50,000 نہیں، کچھ وہ بھی ہوں گے ان کے لیے 1,000 سال. معلوم یہ ہوا کہ گناہگاروں کے لیے 50,000 سال، مگر سارے گناہگار نہیں ہوں گے، کچھ نعرے لگانے والے بھی ہوں گے، کچھ حضور کی شفاعت کا یقین رکھنے والے بھی ہوں گے. کہا اور ان کے لیے 1,000 سال. اب میرا خیال ہے میری سرکار کے غلام بھی، حضرت بلال حبشی جیسے بھی، ان کے دلوں کو بھی ایک بار تو ضرور رنج ہوا ہوگا. 1,000 سال کیا قیامت کے میدان میں 1,000 سال. میرے آقا مسکرا پڑے اور فرمایا سنو، سب کے لیے نہیں، یکون علی المؤمنین، یکون علی المؤمنین، میرے ماننے والوں کے لیے کا مقدار ما بین الظہر والعصر، میرے ماننے والوں کے لیے اتنا ہی زمانہ ہوگا جتنا ظہر سے لے کے عصر تک کا ہوا کرتا. جیتے رہیے. سیدی مرشدی بات مکمل ہونے لگی ہے، موت بھی قبول. آپ نے سب نے نعرے کا جواب نہیں دیا. نعرہ حیدری ایک آواز کے ساتھ، ایک آواز سے جواب دیے گا، نعرہ حیدری. اسی محبت سے سنو. کہا یکون علی المؤمنین، مومنوں کے لیے کا مقدار ما بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے، جتنی مقدار ہوتی ہے، اور وہ کتنی ہے؟ 3 گھنٹے. گرمیوں کی بات کر رہا ہوں، بولو نا کتنا وقت ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کسی کے لیے 50,000 سال، اور کسی کے لیے، اور مومنوں کے لیے. یار آپ اتنی سوئے ہوئے تھے، جاگو نا، میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں. کسی کے لیے 50,000 اور کچھ کے لیے، اور مومنوں کے لیے. داتا گنج بخش علی حجویری بھی تو ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہوں گے، لیکن سارے داتا گنج بخش علی حجویری نہیں ہوں گے. کوئی بلال حبشی بھی ہوں گے، کوئی سلمان فارسی بھی ہوں گے. تو کہا سنو، کیا سب کے لیے 3 گھنٹے نہیں؟ میرے آقا نے کہا والذی نفسی بیدہ انہ لیخفف علی المؤمنین حتی یکون اہون من الصلاۃ المکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا. کچھ میرے غلام وہ بھی ہوں گے، ان کے لیے اتنا وقت گزرے گا جیسے دنیا میں ایک نماز پڑھا کرتے تھے. ماشاءاللہ، اور لطف آ رہا ہے. میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، ذرا جاگو گے تو کہا کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے 3 گھنٹے، اور کچھ وہ بھی ہوں گے ان کے لیے ایک نماز جو دنیا میں تم پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز 2 رکھتے ہیں، 5 منٹ بھی لگتے ہیں. نہیں، فجر کی 2 فرض کی بات کر رہا ہوں، 4 ٹوٹل ہے نا، 2 فرض، تو 2 فرض ادا کرنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. قرآن میری سرکار کہہ رہے ہیں مکتوبتاً، جو فرض نماز، تو فرض کے، فجر کے 2 فرض 5 منٹ. معلوم یہ ہوا کچھ کے لیے 3 گھنٹے اور کچھ کے لیے
5 منٹ تو کیا صرف یہ 4 ہی مقداریں ہیں؟ قرآن میں کہا 50,000، پھر کہا 1,000، آقا نے کہا 3 گھنٹے، پھر کہا 5 منٹ، اب اللہ نے کہا، قرآن میں کہا اور سورہ نحل میں کہا۔ اللہ نے کہا، خود کہا، قرآن میں کہا، کلام الہی میں کہا، سورہ نحل میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر۔ جزاک اللہ۔ مالک آپ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے، دور دراز سے چل کر قرب و جوار سے آنے والوں، میرا مالک آپ سب کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ مرشد کی شانے میں یہ بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ میں لجپانا دے لڑ لگیاں، میں لجپانا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہے، سب کہو نا پرے رہندے۔ پال فرید مرید نمور دے نہیں، آہا دیبان پھٹے تچھوں خدا دی چھوڑ دے۔ ماشاءاللہ جیتے رہیے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ ہے میرے آقا کی محبت۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد شاد رہیے، آباد شاد رہیے۔ میرا مالک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور سنو بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ جیسے کہا گناہگار ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ گناہ، ایسے ہی غلام بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کے لیے 3 گھنٹے، کچھ کے لیے 5 منٹ۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، کچھ وہ ہیں ان کے لیے آنکھ جھپکنے کے برابر، او ہوا اقرب، کچھ وہ ہیں ان کے لیے آنکھ جھپکنے سے بھی کم۔ سارے جیتے رہے بس۔ اب میں سوچ رہا تھا، میں نے جب سے یہ پڑھا تو اس فکر میں تھا کہ وہ کون ہے جس کے لیے آنکھ جھپکنے سے بھی کم۔ کاش آپ نے میری تقریر یاد رکھی ہوتی۔ آنکھ جھپکنے سے بھی، سارے بولو نا، آنکھ جھپکنے سے بھی کم۔ تو یہ کون تھے جن کے لیے آنکھ جھپکنے سے بھی کم؟ یہ زمانہ گزرے گا، کیا آپ کو اب تک یاد نہیں آیا؟ میری سرکار نے کہا تھا جب میری شہزادی آئے گی، آواز آئے گی، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے کلمح البصر اہو اقرب، کچھ کے لیے آنکھ جھپکنے میں، کچھ کے لیے اس سے بھی کم۔ یہ فاصلہ جس کے لیے گزرے گا اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، اسے شہزادی کونین کہتے ہیں، اسے ام الحسنین کہتے ہیں۔ ذات واجب بس میرا خیال ہے انہی الفاظ پہ گفتگو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ بھی اسی محبت اور ذوق و شوق سے تشریف لائیے گا، اور آئندہ ہم کس مضمون پر گفتگو